بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد تھے، وہ جن کی ولادت مکہ مکرمہ کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ اعزاز صرف انہوں کو حاصل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد دونوں ہاشمی تھے، اس لیے آپ نجیب الطرفین کہلائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پرورش براہ راست رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ آپ نے اپنے چچا کے معاشی مدد کے لیے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا، اور یوں بچپن سے ہی آپ رضی اللہ عنہ کو گھر میں نبوت کے برکتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ یہ وہ خاص ربط تھا جو بعد میں ایمان، علم اور جہاد کے میدانوں میں چمکتا رہا۔ پہلے مسلمان اور ابتدائی قربانیاں۔ جب رسول مہربان نے کوہ صفا پر اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سرفہرست تھے۔ آپ نے محض 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بنی۔ اس وقت آپ نے کہا، اگرچہ میرے عمر میں چھوٹا ہوں، میرے ٹانگیں پتلی ہے اور مجھے اشوبی جسم بھی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھی اور دستو بازو بنوں گا۔ ہجرت کی موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول مہربان کے بستر پر سوئے، تاکہ مشرکین یہ سمجھے کہ حضور وہی ہے۔ یہ قربانی ایمان کے پہلی آزمائش میں آپ کی بے مثال وفاداری کا ثبوت تھا۔ علم و حکمت کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کی 1000 باب سکھائی، اور انہوں نے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ قرآن پاک کے بارے میں آپ کا علم اتنا وسیع تھا کہ آپ ہر آیت کی نزول کے وقت، مقام اور پس منظر سے واقف تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے عالم ہے کہ جن کے پاس قرآن کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ صحابہ کرام مشکل مسائل میں آپ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی مسائل کے حل کے لیے آپ کے طرف بھیجا کرتی تھی۔ فتح خیبر اور شجاعت کی معیار۔ کل میں علم اس شخص کو دوں گا۔ فتح خیبر اور شجاعت کی معیار۔ غزوہ خیبر میں جب یہودیوں کا مضبوط قلعہ قموس فتح نہ ہو سکا تو رسول مہربان نے فرمایا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتا ہے، وہ ہارنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ اعزاز انہیں ملے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ کو اشوبی جسم تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے شفا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہودی پہلوان مرحب کو اس کے بھائی سمیت جنگ میں شکست دی۔ مرحب نے ذرا بختر پہنا تھا،
مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قلعے کا باری دروازہ جسے 20 آدمی مل کر کھولتے تھے اکاڑ کر خندق پر ڈال دیا تاکہ مسلمان فوج قلعے میں داخل ہو سکے۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل رہے اور ہر جنگ میں علم بردار کی حیثیت سے اپنی شجاعت کی جوہر دکھائی۔ خلافت اور انصاف کے حسین فیصلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ آپ کا دور خلافت خانہ کعبہ جنگیوں اور فتنوں سے گرا رہا، مگر آپ نے ہمیشہ انصاف اور حق پرستی کو ترجیح دی۔ آپ کے دانشمندانہ فیصلے آج بھی عدل کی مثال ہے۔ ایک بار 3 آدمیوں نے 17 اونٹوں کو تقسیم کرنے کا مسئلہ پیش کیا۔ پہلے آدھا حصہ کا حقدار تھا، دوسرا تہائی کا، تیسرا 9 حصے کا۔ شرط یہ کہ اونٹ کاٹنے نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے 1 اونٹ منگوایا۔ کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر پہلے کو 9 آدھا، دوسرے کو 6 تہائی، تیسرے کو 2 حصہ دیے۔ کل 17 اونٹ تقسیم ہو گئے اور 1 اونٹ بیت المال میں واپس آ گیا۔ ایک اور واقعہ میں 2 آدمیوں نے 5 اور 3 روٹیاں مل کر کھائی۔ پھر تیسرے نے 8 درہم انعام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حساب لگا کر بتایا کہ 5 روٹیوں والا 7 درہم کا حقدار ہے اور 3 روٹیوں والا صرف 1 درہم کا، کیونکہ اس کا صرف 1 حصہ تیسرے شخص نے کھایا تھا۔ ایک مقدمے میں جب جھوٹے گواہوں کو سزا کا خوف ہوا تو وہ بھاگ گیا اور ملزم بری ہو گیا۔ آپ کے دانشمندی سے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور فضائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا رشتہ بے مثال تھا۔ آپ نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میری طرف سے وہی مقام رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رکھتے تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 10 مبشرہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وصال اور میراث۔ 27 رمضان المبارک 40 ہجری میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوپا کے مسجد میں نماز فجر پڑھا رہے تھے، ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ 2 دن بعد 61 یا 62 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار نجف اشرف عراق میں ہے، جو آج بھی بہت عقیم محبت و عقیدت کا مرکز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں زہد، تقوی، علم اور انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی جو قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی اولاد میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جیسی ہستیاں شامل ہیں جو اسلام کے تاریخ کا روشن باب ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، علم اور عدل ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر انسان کی کامیابی استوار ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت، وفاداری اور حکمت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے اختتام پر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا محبت اہل بیت نبیک واتباع سنتہم واجعلنا من المتمسکین بحبل العلم والعدل۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔